رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ لا مانع لحکمی ولا ناقض لقضائی، والصلاة والسلام علی سید انبیائی وسند اولیائی وعلی احبابہ المعارضین لأعدائی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سربراں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو جمعۃ المبارک کے اس خطبہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا عبد الرشید اویسی صاحب دام ظلہ مناسک عمرہ کے لیے حرمین طیبین تشریف لے کر گئے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے بندہ ناچیز کو فرمایا کہ آپ جمعہ کے لیے حاضر ہوں، تو اس وجہ سے شیخ ابھی پاکستان میں موجود نہیں ہیں۔ جب وہ تشریف لے آئیں تو آپ دوبارہ ان کی زیارت کر سکتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو پلیٹ فارم عطا کیا ہے، وہ تمام دینوں کا سردار دین اسلام عطا کیا۔ سلیبس کے طور پر اللہ نے جو کتاب عطا کی، وہ کتاب بھی اللہ نے ہمیں تمام کتابوں کی سردار عطا فرمائی، اور اللہ نے جس نبی علیہ السلام کے زیر سایہ ہمیں رکھا، وہ نبی بھی اللہ نے تمام نبیوں کے سردار عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اللہ نے ہمیں بھی تمام امتوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ ہر اعتبار سے اللہ نے اس کو بلند رکھا ہے،
جو حیثیت اس امت کی ہے سابقہ امتوں کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ جب ہر جگہ پر اللہ نے سرداری کا تاج ہمارے سر پہ رکھا ہے، تو جب ہمارے سر پہ سرداری کا تاج ہے تو پھر اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ بندہ اپنے سر پہ اسلام کے لحاظ سے سرداری کا تاج پہنے ہوئے ہو، لیکن اس کے کام سے، اس کے کردار سے، اس کی گفت و شنید سے سرداری ظاہر نہ ہو، تو بعض مواقع پر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ کام عام حالات میں بھی، آپس میں بھی ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ جو اس نے کام کیا ہے یا یہ جو اس نے بات کی ہے یہ اس کے منصب کے خلاف ہے، یا یہ جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کرسی کا تقاضا نہیں ہے کہ یہ بات کی جائے۔ اگرچہ بات ہو سکتی ہے، اگرچہ کوئی کام سرزد ہو سکتا ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ بندہ کھڑا کہاں پر ہے اور بندہ بیٹھا کہاں پر ہے، اور وہ ان سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کرسی بڑی ہے کردار بھی بڑا ہونا چاہیے، جگہ ستھری ہے تو کردار بھی ستھرا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے ہمیں جو دین کے لحاظ سے سرداری عطا فرمائی ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں سردار بنا دیا ہے امتوں کے لحاظ سے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کام بھی سرداروں والے کریں۔ ہمارے سر پہ تاج ہو لیکن ہمارے کام اس جیسے نہ ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دین دشمن قوتیں ہیں وہ ہمارے ذاتی کردار کی وجہ سے اسلام پر حملہ آور ہو جائیں گے، اور وہ پھر معاذ اللہ اسلام کی کمزوریاں، اگرچہ اسلام میں کوئی بھی کمزوری نہیں ہے لیکن وہ کمزوری بنا کر پیش کریں گے، اور وہ اسلام پر حملہ کرتے رہیں گے، اور وہ اسلام کے لحاظ سے بری باتیں پیش کرتے رہیں گے، اور سبب ہمارا کوئی ذاتی عمل بنا۔ تو جب اللہ نے ہمیں سردار بنایا ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کام بھی ہم اسی منصب کے لحاظ سے کریں۔ اب یہ جو ہمیں اللہ نے سردار بنایا، قرآن مجید برہان رشید میں اس کا اللہ نے تذکرہ بھی فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو کہ جس کو لوگوں کے درمیان ظاہر کیا گیا ہے۔ سابقہ امتیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس امت کو خطاب، اللہ فرماتے کنتم خیر امت، تم بہترین ہو، تم افضل ہو، تم سردار ہو سارے لوگوں کے درمیان۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا تأمرون بالمعروف، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم بدی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تمہارا اللہ پر ایمان ہے۔ یہ وجہ ہے اس امت کے بہترین ہونے کا، یہ سبب ہے اس امت کے سردار ہونے کا کہ اس کے اندر نیکی کی بات آگے بتانے کا جذبہ ہے، بدی کو روکنے کا جذبہ ہے، اللہ پر ایمان مضبوط ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اس امت کے لحاظ سے تھوڑی سی ترتیب بھی تبدیل ہے، اور وہ ترتیب کیا ہے؟ جہاں پر بھی کسی نیکی کا تذکرہ ہے تو سب سے پہلے متعدد مقامات پر قرآن مجید میں آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے ایمان لاؤ پھر نیک کام کرو۔ ایمان نہیں تو تمہاری کسی نیکی کا ریٹ نہیں بنے گا، ایمان ہوگا تو پھر نیکی کا میٹر چلے گا، ایمان نہیں تو بڑی سے بڑی نیکی وہ قیامت والے دن تمہاری خاک بن جائے گی۔ لیکن اگر ایمان ہے، سرکار فرماتے رستے میں جاتے ہوئے پتھر بھی سائڈ پہ کرو گے اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا، اس لیے کہ پیچھے ایمان ہے۔ ایمان ہے تو پھر نیکی کا ریٹ ہے، نیکی کی ویلیو ہے۔ تو اب دیکھو یہاں پر اللہ میں تم بہترین ہو، کیوں؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حالانکہ اللہ پر ایمان تو سب سے پہلی چیز ہے، اور دیگر مقامات پر اللہ نے اس کو بیان بھی کیا کہ پہلے مجھ پر ایمان لاؤ، میرے نبی کو تسلیم کرو، اس کے بعد تمہاری نماز بنے گی، تمہارا روزہ بنے گا۔ اور اگر ایمان نہیں تو اگرچہ تم خانہ کعبہ کے درمیان بھی بیٹھے رہو تو پھر تمہاری نیکی کی کوئی وقت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ اس امت کی بات تھی، اور یہ امت چونکہ امت توحید ہے، اور جیسا توحید کے لحاظ سے پہرا اس امت کا ہے، اور جیسا دین کے تحفظ کے لحاظ سے کردار اس امت کا ہے، تو اللہ نے فرمایا اگرچہ میں نے
ایمان کا تذکرہ نیکی کی دعوت کے بعد میں کیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا ایمان کوئی الٹ ہو گیا ہے، کہ نہیں، یہ وہ امت ہے کہ سابقہ امتوں میں ایسا رہا کہ جب میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دین دیا تو دین موسیٰ کی حفاظت کے لیے، اس دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے 4000 نبیوں کو بھیجا تھا جو دین موسیٰ کی حفاظت کریں۔ لیکن میں یہ امت ہے جس کا سینہ اتنا بڑا سینہ ہے اور جس کا سینہ اتنا محفوظ سینہ ہے کہ اب میرے محبوب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دین بچائیں گے تو مصطفیٰ کے غلام بچائیں گے۔ اب یہ اس امت کی صلاحیت ہے اور اس امت کا کردار ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے اب ان کو یہ جذبہ ہے کہ ہم نے فقط اپنا قبلہ سیدھا نہیں کرنا، ہم نے دوسروں کا بھی کروانا ہے۔ کوئی اگر کعبہ سے منہ پھیر بیٹھا ہے، ہم نے اسے پلٹ کر دوبارہ اس کا منہ کعبے کی طرف کروانا ہے۔ یہ ہے اس امت کے بہترین ہونے کی وجہ۔ اب نیکی کی بات اور بدی کی بات، ایک تو ہے دین سارے کا سارا، قرآن و سنت سارے کا سارا، لیکن اللہ نے سارے دین کو 2 جملوں کے اندر بند کر دیا کہ یہ نیکی کو حکم دیں گے۔ اب نیکی کو اگر آپ ترتیب سے بیان کرنا شروع کریں تو کلمے سے لے کر آخری سانس تک جو نیکی بنتی ہے وہ نیکی کی دعوت میں آ گئی ہے، اور بدی سے روکنا، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ، وہ اسی بدی سے روکنے کے اندر آ گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو یہ امت ہے، اس امت میں ہر فرد، اس کے لیے حافظ ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے عالم ہونا بھی ضروری نہیں، اس کے لیے مفتی ہونا بھی ضروری نہیں، بس سرکار کا سچا عاشق اور سرکار کا امتی ہے۔ تو اب اللہ فرما رہا ہے یہ بہترین امت ہے کہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اب جو بار بار میں نے کچھ جملے بولے ہیں کہ سردار ہیں، یہ اس وجہ سے ہیں کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا سا رک کر یہ جملہ بھی کہنا پڑے گا کہ یہ امت سردار ہے کہ نیکی کی بات بتاتی ہے اور بدی سے روکتی ہے، لیکن اگر کسی کو یہی پتہ نہ ہو کہ نیکی کیا ہے، یہی پتہ نہ ہو کہ بدی کیا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی نیکی کو بدی سمجھ کر اس سے روکتا رہے اور بدی کو نیکی سمجھ کر کسی کو نیکی کی دعوت دیتا رہے۔ تو پتہ چلا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ ہے تحمل دین کا معاملہ، دین کو سیکھنا، نیکی کو سیکھنا، بدی کے بارے میں معلومات کا ہونا۔ اب معلومات آئے گی تو پھر یہ نیکی کو نیکی بتائے گا، معلومات آئے گی تو بدی کو بدی سمجھ کر بدی بتائے گا۔ اور اگر دین کا علم نہیں ہوگا، نیکی کا علم نہیں ہوگا، معروفات اور منکرات کا علم نہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے کسی مقامات پر یہ دعوت دیتا رہے، یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، لیکن وہ 100% گناہ کا کام ہو سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نیکی کا کام کرنا اور بہترین کرنا اور نیکی کا سمجھ کر اور نیکی ہو کر کرنا، اس کے لیے پہلے نیکی کی معلومات اور بدی کی معلومات ہونی چاہیے، تاکہ بندہ جو جھنڈا لے کر چل رہا ہے وہ سلامت رہے۔ اور اگر دین کا علم نہ ہوا تو پھر بہت سارے خرافات لازم آ سکتے ہیں۔ اب یہ جو دین کو سیکھنا ہے، منکرات اور اس کے علاوہ معروفات یعنی نیکی اور بدی کا حسن و خوبہ کا معاملہ ہے۔ اب ہم ویسے ممبر و محراب سے اگر علماء کی طرف سے دعوت آتی ہے کہ آپ دین سیکھیں، دین سیکھیں، تقریباً علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن انسان کی طبیعت کے اندر ہے، جب تک کسی چیز کا فائدہ نہ پتہ چلے تو طبیعت ویسے ہی مائل نہیں ہوتی۔ میں اگر یہاں پہ کہوں کہ سیب کھاؤ سیب کھاؤ تو شاید ہی ہے کہ کوئی جمعہ کے بعد مجمع میں سے جا کر سیب کھا لے، لیکن اگر ساتھ میں یہ بیان کیا جائے کہ سیب کھاؤ، اس میں فلاں وٹامن ہے، فلاں بیماری کے لیے اچھا ہے، یہ اس موسم کے لحاظ سے بڑا مفید ہے، یہ اس کا فائدہ ہے، یہ اس کا فائدہ ہے، اب 4-5 فائدے اگر کسی پھل کے بتا دیے جائیں تو پھر طبیعت مائل ہوگی اور پھر بندے کی طبیعت میں ملان آئے گا، بندہ وہ چیز کر بیٹھے گا۔ تو سرکار علیہ السلام نے جب امت کو دین کی طرف بلایا تو خالی دعوت نہیں دی کہ دین کی طرف آؤ، دین سیکھو، نیکی کو سیکھو، بدی کے لحاظ سے معلومات حاصل کرو۔ سرکار علیہ السلام نے دعوت بھی دی ہے، پھر اس کا فائدہ بھی بتایا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ نبی ہیں کہ جو فقط ظاہر نہیں دیکھتے بلکہ باطن بھی دیکھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے
کہ خالی دعوت سے میرے امتی ہو سکتا ہے کہ نہ آئے؟ سرکار فرماتے میں فائدہ بھی بتاؤں گا، جب فائدہ پتہ چلے گا امتی جھومتا ہوا چلا آئے گا۔ اب وہ فائدہ کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ پاک محبوب علیہ السلام فرماتے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے میری امت کا کوئی مجمع وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ جائے، جیسے آپ اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھے ہیں، اور کرنا کیا ہے کہ یتلون کتاب اللہ، کہ پہلے وہ قرآن کی تلاوت کریں، ویتدارسونہ بینہم، کہ اس کے بعد آپس میں درس و تدریس کا معاملہ ہو، تلاوت ہو چکی اب قرآن کے فہم کا معاملہ ہو۔ اور تدارس یہ باب مفاعلہ ہے، اور اس کے اندر دو جانبوں کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے جھگڑے کے لیے دو بندوں کا ہونا ضروری ہے، ایسے درس و بیان کے لیے بھی دو جگہوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف بیان کیا جائے تو دوسری طرف سنا جائے، ایک طرف قرآن سمجھایا جائے تو دوسری طرف سمجھا جائے۔ کلاس روم تبھی بنتی ہے کہ جب سارے سننے والے بھی ہوں، کوئی سنانے والا بھی ہو۔ تو سرکار فرماتے تدارس بھی ہو، اور تدارس کے لیے دو جانبیں ہوں گی، ایک ممبر و محراب پر ہوگا، دوسرا سامنے سامعین کا مجمع۔ تو سرکار فرماتے جس کے اندر یہ چیز پائی جائے، مجمع مسجد میں بھی ہو، قرآن سمجھایا بھی جا رہا ہو، جیسے آج تلاوت قرآن پاک بھی ہوئی ہے، اب درس و تدریس کا معاملہ ہے، قرآن سمجھایا جا رہا ہے، تو سرکار فرماتے اللہ ایسے لوگوں کو 4 انعام عطا فرمائے گا۔ اور یہ ابھی جو مسجد میں بیٹھے ہیں وہ نیت کر سکتے ہیں، اور یقیناً وہ نیت ہے بھی کہ تلاوت بھی ہے، درس و تدریس بھی ہے۔ جو سرکار فرماتے ہیں پہلا انعام یہ ہے، اللہ فرماتا ہے نازلت علیہم السکینہ، کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جتنے احباب اس مسجد کے کمرے میں بیٹھے ہیں کہ اللہ ہر ایک کے دل پر سکون کی برسات نازل فرمائے گا۔ آج سارے لوگ سکون کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے دل کو سکون میسر آ جائے، لیکن سرکار فرماتے سکون تمہیں شراب کباب کی محفلوں میں نہیں، سینما کی گیلری میں نہیں، مختلف ناولوں کے مطالعہ سے نہیں، تمہیں سکون میسر آئے گا تو اللہ کے گھر میں میسر آئے گا۔ نازلت علیہم السکینہ، یہ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ آج جو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے وہ سکون کے متلاشی ہیں، تمہیں کروڑوں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، فقط تم نے گھر سے اٹھنا ہے، وضو کر کے مسجد میں آنا ہے، جیسے قدم مسجد میں آئے گا دل پر سکون کی برسات نازل ہو جائے گا۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرے نمبر پر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وغاشیتہم الرحمہ، کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، جب تک بیٹھے ہیں، کہ اللہ کی رحمت ان پر اپنا سایہ کرے گی، جیسے چھتری ہوتی ہے کہ رحمت ان کو ڈھانپ کر رکھے گی جتنی دیر مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اتنی جگہ ہو تو پھر رحمت گھیرے گی، کہ نہیں، جتنی جگہ کو مجمع بھرے گا اتنا بڑا سایہ بنے گا، اللہ کی رحمت کا سایہ، اور پھر دل پر سکون کی برسات بھی ہے۔ اور آپ جو ترتیب سے سن رہے ہیں کہ دل پر سکون کی برسات بھی ہے، ہر بعد والا فائدہ پہلے والے فائدے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ اور سرکار فرماتے پھر تیسرے نمبر پر جو فائدہ اور انعام ہے مجمع والوں کے لیے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اب جتنی جگہ پر وہ مجمع بیٹھا ہے، وہ مسجد کا کمرہ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے وحفتہم الملائکہ، کہ جتنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے فرشتے اتنی جگہ کا طواف کریں گے، جیسے ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اب یہ ہے ان خاکیوں کا پروٹوکول، کہ یہ ہے خاکی، لیکن اللہ نے ان خاکیوں کا پروٹوکول نوری مخلوق سے دلایا ہے۔ وہ نوری مخلوق لیکن ان خاکیوں کے اعزاز کے لیے اور ان خاکیوں کے پروٹوکول کے لیے وہ طواف کر رہے ہیں۔ اب دیکھو اوپر رحمت کا سایہ بھی ہے، دل پہ سکون کی برسات بھی ہے، فرشتوں نے جھرمٹ میں بھی رکھا ہے۔ اب چوتھے نمبر پر جو فائدہ ہے، یہ انعام سب سے بڑا انعام ہے جو سرکار نے ارشاد فرمایا، اگرچہ ان پہلے 3 میں سے بھی کسی ایک کا بھی بدل نہیں دیا جا سکتا، لیکن جو چوتھا فائدہ ہے وہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر سمجھ آ جائے تو آخری سانس تک لذت آتی رہے گی، وہ اتنا بڑا فائدہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے چوتھے نمبر پر
مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں اس وجہ سے کہ وہاں قرآن سمجھایا جائے گا، دین بتایا جائے گا، اور وہ سیکھنے کی نیت سے آئے ہیں، تو سرکار فرماتے چوتھا فائدہ یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ جتنے بھی لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں کہ فرشتوں کے سامنے اللہ ایک ایک کا نام لیتا ہے، ایک ایک کا نام لیتا ہے، اور فرشتوں کو اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا فلاں بندہ بھی آیا ہے، میرا فلاں بندہ بھی آیا ہے، میرا وہ فلاں بندہ بھی آیا ہے۔ فرشتوں تمہارے پیٹ نہیں ان کے پیٹ بھی ہیں، تمہارے کاروبار نہیں ان کے کاروبار بھی ہیں، تمہاری کوئی بیوی بچوں کی مصروفیت نہیں ان کے بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں، اور پھر بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے ذکر کے لیے آگے ہیں۔ فرشتوں جب میں نے انسان کو بنایا میں نے تم سے پوچھا تھا تو تم نے کہا اللہ انسان کو نہ بنانا، زمین میں جائے گا تو قتل و غارت گیری کرے گا، یہ فساد کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو فرشتوں تم نے کہا تھا فساد کرے گا، دیکھو فساد نہیں کر رہا، مسجد میں بیٹھ کر مجھے یاد کر رہا ہے۔ ایک ایک کا نام اللہ کے سامنے۔ آج کسی کا نام ایوان صدر میں آ جائے تو وہ کہتا ہے میں بیٹھا زمین پر ہوں لیکن یوں لگتا ہے میں آسمانوں پہ بیٹھا ہوں، اس لیے کہ میرا نام ایوان صدر میں لیا گیا ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں لیا گیا ہے، لیکن یہ وزارتیں، یہ صدارتیں، یہ چند دنوں کی صدارتیں اور وزارتیں، ان کے آستانے پر اگر نام آ جائے تو لوگ فخر محسوس کریں، لیکن یہاں پر شاید وہ پروٹوکول اس صدر کو بھی نہ ملتا ہو کیونکہ اسے توفیق کم ملتی ہے، لیکن یہاں ریڑھی لگانے والا سادہ سا مسلمان لیکن ہے پکا مومن، یہ رب کے ذکر کے لیے مسجد میں آیا ہے، اگرچہ اپنی ریڑھی لگا کر بیٹھا ہے لیکن اس کے چرچے فرشتوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ لہٰذا دیکھو کتنا آسان فارمولہ ہے۔ آپ ہر جمعہ کے لیے آتے ہیں، آپ کسی محفل میلاد میں جاتے ہیں، کسی اصالہ ثواب کی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ یہ جا رہے ہیں نماز جمعہ کے لیے، لیکن ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ وہاں سرکار کے دین کی خیرات بٹ رہی ہے، میں نے اپنے حصے کا ورثہ لینا ہے۔ اور سرکار فرماتے انبیاء ان کا ورثہ درہم و دینار نہیں ہوتا، وہ علم ہوتا ہے، اور جتنا بڑا مورث ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی وراثت بھی ہوتی ہے۔ بتاؤ سرکار سے بڑی وراثت والا کون ہے علم کے لحاظ سے؟ سرکار فرماتے تم سارے قیامت تک جتنے بھی ہو، اب ایک جہت کے لحاظ سے سرکار نے اپنا علم بیان کیا، بخاری شریف میں ہے، سرکار فرماتے ہیں جتنے بھی بیٹھے ہو اور قیامت تک، میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم جتنے بھی ہو، جو بھی اللہ کو جانتا ہے، جیسا جانتا ہے، جتنا جانتا ہے، کہ اللہ کے بارے میں تم سب کا علم اکٹھا کیا جائے۔ ایک اللہ کے بارے میں میرا علم ہے، ایک آپ کا علم ہے، ایک دیگر لوگوں کا علم ہے۔ سرکار فرماتے تم سب کا علم اللہ کے بارے میں جو ہے اس کو اکٹھا کیا جائے تو سرکار فرماتے انا اعلمکم باللہ، کیا تم سارے مل کے اتنا اللہ کو نہیں جانتے جتنا میں اکیلا اللہ کو جانتا ہوں؟ میرا اکیلا علم اللہ کے بارے میں تم سب کے علم سے زیادہ ہے۔ تو جب سرکار کے علم کی جو وراثت ہے وہ اتنی بڑی ہے تو دیکھو سرکار کا ہم پر کتنا کرم ہے۔ جتنا بڑا مورث ہوتا ہے پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری وراثت میرے کسی اپنے کو ملے۔ دیکھو سرکار کا کتنا کرم ہے، سرکار نے ہمیں اپنا سمجھا اور ہمارے لیے یہ کوئی قید نہیں لگائی کہ میرا علم لے کوٹھی والا لے کٹیا والا نہ لے، میرا علم عربی تو لے لیکن اجمی نہ لے۔ سرکار فرماتے مجھ سے کوئی پوچھے کہ میری وراثت کس کو کتنی ملنی چاہیے تو سرکار فرماتے میری تمنا یہ ہے من اخذہ اخذ منہ بحظ وافر، کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرا ہر امتی میرے علم کی وراثت میں سے اتنی خیرات اکٹھی کرے کہ وہ اتنا اکٹھا کرے کہ آخری سانس تک گٹھری باندھتا رہے، آخری سانس تک وہ علم حاصل کرتا رہے۔ تو سرکار نے ہمیں اپنا قرار دے کر ہمارے لیے وراثت چھوڑی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوٹھی والا محروم رہ جائے لیکن کسی کٹیا سے غزالی نکل آئے، کسی کٹیا سے ایک محدث ایک مفکر نکل آئے، اس لیے کہ پھر اپنے اپنے سینے کا زور ہے اور اپنا اپنا وہ جذب کرنے کی کیفیت ہے۔ اب یہ سارا دین اور یہ ساری جو میں نے تمہید باندھی ہے علم دین کے حصول کے حوالہ سے، یہ تو ہے ایک ترغیبی گفتگو کہ اس سے ہماری توجہ بٹے گی اور اس سے ہمارا ذہن بنے گا اور ہم دین سیکھنے کی طرف آئیں گے، لیکن ساتھ میں یہاں پر بھی توجہ ضروری ہے
کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا دل مائل ہی نہیں ہوتا اور ہمارا دل نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جو دین دیا، اسلام دیا، یہ اللہ کے فضل سے ہمیں ہماری ماں کی گود میں مل گیا تھا۔ ہمیں کلمہ پڑھنے کے لیے مشقت برداشت نہیں کرنی پڑی، ہمیں تکلیف نہیں اٹھانی پڑی۔ لیکن جنہوں نے اپنے جگر کا خون دے کر اسلام کے اس درخت کو پروان چڑھایا ہے، آج ہم جیسے لوگ اس کے سائے میں بیٹھ کر یہ بات کریں کہ اس اسلام کے درخت کا سایہ ٹھنڈا نہیں ہے یا اس اسلام کے درخت کا پھل میٹھا نہیں ہے، تو پوچھو ان سے جنہوں نے جانیں دے کر اس کو تحفظ دیا، اس کو پروان چڑھایا، کیا اس وجہ سے کہ کل والے آ کر اس اسلام کے درخت پر اعتراض کریں، جہاں چار بندے بیٹھ جائیں کہ اسلام یہاں سے تھوڑا نرم ہونا چاہیے تھا، یہاں سے تھوڑا یوں ہونا چاہیے تھا؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں تکلیف نہیں اٹھانی پڑی۔ حضرت سیدنا امام حاتم رازی بہت بڑے ایک محدث، ایک عالم دین، علم کے لحاظ سے علمی دنیا میں ان کا بڑا نام ہے۔ جب ان کا وقت وصال آیا، اپنے بیٹے کو انہوں نے وصیت فرمائی۔ ان کے اندر ایک وصیت ایسی تھی، کہنے لگے بیٹے میری یہ خاص وصیت ہے، اس کو اپنے پلے سے باندھ لینا۔ وہ کیا ہے؟ کہ میرے بیٹے میں نے ساری زندگی سرکار کی احادیث کو اکٹھا کرنے کے لیے، ایک ایک حدیث کے لیے میں نے 8,500 کلومیٹر کا سفر، وہ بھی پیدل کر کے حدیث کو جمع کیا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ 8,500 کلومیٹر کی دوری پر ایک ایسا بندہ ہے جسے سرکار کی حدیث کا پتہ ہے، میں پیدل وہاں چل کے اس کے پاس پہنچا اور اس سے میں نے حدیث لی۔ حدیث پتہ چلی تو میں نے شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، مجھے تیرے محبوب علیہ السلام کی حدیث کا پتہ چل گیا، تیرے قرآن کی آیت کا پتہ چل گیا۔ تو میرے بیٹے جیسے تم میرے بہت سارے کام جاری رکھو گے، کہ دین کی حفاظت کے لیے سفر کو بھی جاری رکھنا۔ میں نے 8,500 کلومیٹر کا سفر ایک ایک حدیث کے لیے اتنا سفر کر کے میں نے دین کے تحفظ کے لیے اپنے سینے کے اندر سرکار کے دین کو جگہ دی ہے، لہٰذا تم بھی دین کی حفاظت کے لیے، پتہ چلے عراق میں عالم دین ہے تو چلے جانا، پتہ چلے کہ شام میں عالم دین ہے وہاں پہ چلے جانا، چین کے اندر کوئی عالم دین ہے وہاں چلے جانا۔ کیا یہاں سفر کرو گے تو ایک ہی جگہ پر مختلف گلشنوں کی خوشبو آ جائے گی، اور جب ایک جگہ پہ گلدان بن جائے گا بعد والوں کو سفر نہیں کرنا پڑے گا، تھوڑے وقت میں اللہ ان کو زیادہ فائدہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ ہے دین جن مرحلوں سے گزر کر ہمارے پاس پہنچا ہے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر ہیں، قرآن مجید برہان رشید کی ایک دن تلاوت کر رہے تھے، تو تلاوت کرتے کرتے ان کے سامنے یہ آیت آئی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلا، رستے میں موت آ گئی، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب حضرت اکرمہ نے جب یہ آیت پڑھی تو آپ رک گئے، آپ نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی بندہ تو ہوگا کہ جو گھر سے نکلا ہوگا، منزل پہ نہیں پہنچا، موت آئی، اللہ نے اس کے لیے آیت نازل کر دی۔ اس لیے کہ بہت ساری آیات ہیں کہ جن کے آنے کی کوئی وجہ بنی، جس طرح کہ یہاں حاجی صاحبان یا جن کو عمرہ کی توفیق ملی وہ جانتے ہیں کہ جب بندہ حج میں یا عمرہ میں طواف کرتا ہے تو طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن طواف کرنے کے بعد سرکار کو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کرتا ہے کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھے جائیں۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، محبوب عمر کے دل میں خیال آیا تھا ہم نے اسے اسلام بنا دیا ہے۔ اب قیامت تک جو بھی حاجی آئے عمرہ کرنے کے لیے آئے اسے عمر کی ادا کو ادا کرنا پڑے گا۔ اب یہ سبب بنا اس آیت کے آنے کا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن کا شان نزول ہے۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا بھی کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں میں تلاش میں نکلا، صبح پتہ چلا فلاں جگہ پہ عالم دین ہے، ان کے پاس پہنچا، جواب نفی میں ملتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں، قرآن کے بارے میں پورا علم نہیں، بس بندے کا نام پوچھنا ہے۔ کہتے شام کو واپس آتا ہوں اور افسوس ہے کہ میں نے کوشش بھی کی ہے لیکن مجھے اپنی منزل نہیں ملی، مراد نہیں ملی، مدعا نہیں ملا۔ صبح پھر جذبہ بیدار، آج مل جائے گا۔ آپ پھر رخت سفر باندھتے ہیں، دور دراز کا سفر کرتے ہیں،
لیکن آج بھی منزل نہیں ملی، کل پھر نکلتے ہیں۔ کتنا عرصہ لگا؟ کہتے کرتے کرتے مجھے پورے 14 سال لگ گئے۔ ابھی یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اور قرآن کی ایک آیت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کے 70,000 سے بھی زیادہ مفہوم ہیں۔ ایک آیت کے، یہ اتنا بڑا سمندر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ 14 سال میں پوری آیت کی ڈیٹیل لینی، نہیں، فقط ایک بندے کا نام دیکھنا ہے، اور ایک آیت اس کے لیے اگر کوشش بندہ کرے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 70,000 سے زیادہ مفہوم ایک آیت کے ہیں۔ تو اندازہ لگاؤ کہ نام کے لیے 14 سال لگ گئے تو 70,000 مفہوم کو لینے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ 14 سال لگے۔ تو کیا پتہ چلا؟ کہتے پتہ یہ چلا کہ یہ آیت حضرت زمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، کافی عمر ہے اور بیماری کا اتنا غلبہ ہے، اب فقط زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں اور موت کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں تھے، سرکار ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کر اعلان کیا کہ میرا جو بھی امتی ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ حضرت زمرہ نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کے دل میں جو سنت پر عمل کا جذبہ تھا اس نے جوش مارا اور بیٹوں کو کہا کہ میں نے مدینہ جانا ہے۔ تو بیٹوں نے کہا آپ چارپائی سے نہیں اٹھ سکتے، اتنا لمبا سفر، آج اتنی سہولتوں کے باوجود جب بندہ مکہ سے مدینہ کے لیے سفر باندھتا ہے کم از کم 5 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن اس وقت کا سفر گھاٹیوں کا، پہاڑوں کا، اور پھر اونٹنی کا یا گھوڑے کا سفر یا پیدل سفر، کتنا مشکل سفر اور کتنا عرصہ لگتا ہوگا۔ حضرت زمرہ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے سرکار کے فرمان پہ عمل کرنا ہے، لیکن یاد رکھے جب شریعت کوئی حکم لاگو کرتی ہے تو وہ بندے کے حساب سے لازم کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کی طاقت سے زیادہ تو ہم بندے پہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اب حضرت اکرمہ جو اٹھ نہیں سکتے تو کیا شریعت یہ کہے گی کہ آپ نے مدینہ جانا ہے؟ یقیناً وہ مستثنا تھے، وہ نہ بھی جاتے، گناہگار نہیں تھے، لیکن ایک رخصت ہوتی ہے، ایک عزیمت ہوتی ہے، ایک فتویٰ ہوتا ہے، ایک تقویٰ ہوتا ہے۔ اب عشق کا مفتی کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے جانا ہے۔ حضرت زمرہ نے کہا بیٹو تم طریقہ نہیں تلاش کر سکتے، طریقہ بھی میں بتاتا ہوں۔ طریقہ کیا ہے؟ کہ پہلے چارپائی پر لیٹا ہوں، مجھے اس چارپائی پر رسیوں سے باندھو، اور پھر چارپائی کو اٹھا کر سواری پر بھی رسیوں سے باندھو، اور جو رستہ مدینہ شریف جاتا ہے میری سواری کو اس رستے پہ ڈال دو، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، مجھے بس باندھ کر سواری کو چھوڑ دینا۔ کبھی تو ایسا ہوگا کہ چلتے چلتے میں سرکار کے روضہ اقدس سرکار کی بارگاہ میں پہنچوں گا۔ بیٹوں نے رسیوں سے باندھ کر سواری پر رسیوں سے باندھا، سواری کو چھوڑا، اور یہ حضرت زمرہ کا سفر جاری ہے۔ ایک ہمارا حج یا عمرہ کا سفر ہے، ایک حضرت زمرہ کا سفر ہے۔ یقیناً ان کے سفر کی کیا بات ہے، اور کیا عشق اور کیا ولولہ اور تکلیف کی حالت میں وہ جا رہے ہیں، اور اس انداز سے جا رہے ہیں کہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے۔ پہلے طبیعت ناساز تھی، زندگی نے وفا نہ کی، آدھا رستہ کراس کیا تھا کہ وقت وصال آ گیا۔ آپ نے اپنا بایاں ہاتھ یوں بلند کر کے دائیں ایسے رکھا اور کہا اے اللہ میرا اتنا ہی کام تھا، میں نے کوشش کی ہے، اگر مدینہ جاتا تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتا، زندگی نے وفا نہیں کی، اے اللہ یہاں سے ہی میری بیعت کو قبول فرما۔ آخری سانس لی، روح پرواز کر گئی۔ مدینہ میں خبر پہنچی تو جو منافق کافر تھے وہ ٹھٹھا مار رہے تھے، وہ تالیاں بجا رہے تھے، دیکھو گھر سے چلا بھی ہے لیکن منزل پہ نہیں آتا۔ صحابہ پریشان ہیں کہ کاش مدینہ آتے، کم از کم ہجرت کا ثواب تو ملتا۔ ہجرت کا ثواب کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، کہ ہجرت سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ تو اس ثواب کے فوت ہونے پر پریشان تھے۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کا جو ہجرت کے ارادے سے نکلا راستے میں موت آ گئی۔ صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زمرہ اگرچہ مدینہ نہیں پہنچے ہیں لیکن میں نے ان کو پوری ہجرت کا ثواب عطا کر دیا ہے۔ ارادہ سچا ہونا چاہیے، بندہ منزل پہ نہ بھی پہنچے،
اللہ ارادے کی وجہ سے ثواب پورا عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر حضرت زمرہ کو اس واقعے کی تلاش میں 14 سال لگے۔ مجھے بیان کرنے میں، آپ کو سننے میں 14 منٹ بھی نہیں لگے۔ ابھی قرآن کی ایک آیت ہے لیکن 6666 آیات، اور ہر آیت کے 70,000 سے ایک قول کے مطابق مفاہیم، تو قرآن کتنا گہرا سمندر ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف نے جگر پگھلا کر ہمارے لیے قرآن کو اکٹھا کیا، دین کو اکٹھا کیا، تو اس لیے کہ ہم اس پر اعتراض کریں۔ یہ صحابہ کرام یہ ہمارے شکریہ کے لحاظ سے اہمیت رکھتے ہیں، یہ حامل ہیں کہ ہم ان کے احسان کو آج بھی یاد رکھیں، یاد کریں، ان کے شکریہ ادا کریں۔ لیکن اگر ہم نے اس دین کے لحاظ سے قدر نہ کی، اگر اس دین کے لحاظ سے ہم نے کوشش کی ہوتی، دین سیکھا ہوتا، تو میاں والی میں وہ باپ اپنی بیٹی کو گولیاں نہ مارتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا کہ اس دین نے مجھے تو بیٹی کو برا کہنے سے منع کیا ہے، گولی مارنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایک موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹیوں کو برا نہ کہو، کیوں کہ یہ بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا آج دین سے دوری، اور یہاں پر آخر میں یہ بھی کہوں گا، اگر آج وہ بندہ مجرم ہے کہ جس نے یہ کام کیا، درندوں سے بھی بدتر کام کیا ہے، لیکن وہ اکیلا مجرم نہیں، وہ ہر بندہ مجرم ہے جو اس کی سوچ کا حامل ہے۔ اور یہ کام آج اچانک نہیں ہوا، اس پر میں نے خود، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، کئی رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے چہرے اترے ہوتے ہیں، ایون کہ باپ ماں، اس کو بھی میں نے کانوں سے سنا ہے، دوسری یا تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو لوگ ایسے آ کے اس کو تھپکی دے رہے ہیں جیسے اس پر وصال کی تعزیت کر رہے ہیں، حالانکہ اس پر تو اللہ کا کتنا فضل ہے۔ آج وہ پورا معاشرہ مجرم ہے کہ جس کی سوچ میں ابھی بھی زمانہ جاہلیت کے جراثیم ہیں، کہ وہ بیٹی کو وہ معاذ اللہ برا سمجھتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں۔ یقیناً تمنا جائز ہے کہ بیٹا مانگا جائے، لیکن بیٹی کی ولادت پر وہ چہرے کا بگڑ جانا، اگر آج وہ مجرم ہے تو ہر وہ بندہ مجرم ہے جو اس کی سوچ کا حامل ہے۔ آج سارے اگر سٹیٹس لگا کر اپنی بیٹیوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس وقت کیوں کردار ادا نہیں کیا جاتا جب ہمارے خاندان میں کوئی بیٹی کی ولادت پر آ کر ہمیں تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں پھر اولاد نورینہ سے نوازے گا؟ کیا یہ اولاد نورینہ نہیں؟ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ کیا یہ تمہارے اختیار میں ہے؟ یہ ساری چیزیں خلاصہ یہی نکلے گا جب دین سے دوری ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کو جب حضرت سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے جب حضرت عمر کو دیکھا کہ آپ نے وہ بارش کا پانی اکٹھا تھا تو آپ نے پھلانگنے کے لیے جب چپل کو بغل میں رکھا تو انہوں نے کہا کہ رک جائیں، آپ حاکم وقت ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ لولا انت ابو عبیدہ لا ضربتک حتی جعلت نکالا لامتک، اگر تم ابو عبیدہ نہ ہوتے تو اتنا مارتا کہ مار مار کر نشان عبرت بنا دیتا۔ آپ فرمایا کننا اضل قوم اعزنا اللہ بالاسلام دینا، کہ ہماری کوئی عزت نہیں تھی، اللہ نے اسلام سے ہمیں عزت والا بنایا ہے۔ فمہما تطلب العزہ بغیرہ یذلکم اللہ، کہ اسلام چھوڑ کر کسی اور جگہ سے عزت تلاش کرو گے تو اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آج یہ ذلت، یہ رسوائی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دین سے منہ موڑا ہے۔ آج بھی اگر دین کی طرف منہ کر لیا جائے گا تو اللہ کھویا ہوا وقار ہمیں عطا فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں دین متین کی قدر اور اس کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے قبلہ اویسی صاحب کا حکم تھا کہ ابتدا میں آخر میں بھی یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ حرمین شریفین عمرہ کی مناسک کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں تو آپ دوبارہ ان کی زیارت کر سکیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔